بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے، لیکن بہت سے میرے ایسے بھائی ہیں، ایسی بہنیں ہیں جو مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں اور انہیں قرض سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا مبارک عمل شیئر کروں گا جو عمل میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ بڑی مبارک دعا ہے اور بالخصوص یہ دعا قرض سے نجات کے لیے ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرض بہت بری چیز ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے اور حاضرین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ آدمی مقروض تو نہیں؟ کیا اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندہ مقروض ہے، اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ پھر حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ قرض بہت بری چیز ہے۔ اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اس قرض کو جلد از جلد واپس لوٹا دے، تاکہ دنیا میں بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آخرت میں بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک بڑی ہی مبارک دعا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس دعا کو پڑھنے کے دو طریقہ کار ہیں۔ جو طریقہ آپ کو بہتر لگے، آپ اس طریقے سے اس دعا کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت زیادہ اسباب پیدا کر دے گا اور آپ کا قرض دنوں میں ہی اتر جائے گا۔ اب وہ کون سی دعا ہے، کیسے پڑھنی ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لے اور سمجھ لے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک دعا کو دوبارہ سن لیں۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو آپ نے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، اپنے غیب کے خزانوں سے میرے قرض کو اتار دے۔ اے میرے مالک، میرے قرض اتارنے کا بندوبست فرما دے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ایک تو طریقہ کار یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے روزانہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے اس دعا کی پڑھ لینی ہے۔ ایک تسبیح صبح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک اس دعا کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے اور اسی طرح آپ نے ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے اس دعا کی پڑھ لینی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 41 دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہو جائیں گے اور آپ کا جتنا بھی قرض ہوگا وہ اتر جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ہے۔ اس عمل کو بھی آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، یعنی کہ جب تک آپ کی سانسیں ہیں آپ نے اس عمل کو ہر روز پڑھنا ہے، اور وہ مبارک عمل ہے استغفار کا عمل۔ اب اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھے کہ ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں۔ قدم قدم پر ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، چاہے وہ غلطی کسی بھی روپ میں سرزد ہو، تو اس غلطی سے معافی کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
استغفار کرنا ہوگی، اور وہ بھی استغفار سچے دل سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور موت بھی ہمیں ایمان کی حالت میں آئے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ توبہ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا، نیک حاجات دلی مراد کو بھی پورا کر دے گا۔ یہ عمل ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور یہ مبارک عمل ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اب دنیا میں جب بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر ندامت کے آنسو بہانے شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میرا یہ بندہ میری طرف لوٹ آیا، بس تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس بات کو نہیں سوچنا کہ میں نے تو بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، بلکہ آپ نے اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور تو سچے دل سے میرے در پر آ کر توبہ استغفار کر لے، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو لہٰذا آپ نے اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ کو جو بھی استغفار کی دعا آتی ہے، آپ اس دعا کو 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بس اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عارضی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ کتنی دیر جی لیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال، آخر موت ہے۔ آخرت کی تیاری کر لے تاکہ بروز قیامت ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک کمال میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔